ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔
حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین اور سامعات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ اور اس سے پچھلے سبقوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی ڈیوٹی لگائی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ اللہ کے حکموں کے مطابق دن اور رات چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ آگے اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو نا تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، دن اور رات کو جو ہمارے لیے مسخر کیا ہے نا، اس کو اپنی ایک نعمت کے طور پر جو ہے وہ گنوایا ہے۔ اور انسان کی جو زندگی ہے یہ دن اور رات کا نام ہے۔ گویا کہ یہ دن اور رات یہ بھی ایک وقت ہے، اپنے وقتوں پر دن آتا ہے، اپنے وقت پر جو ہے وہ رات آ جاتی ہے۔ دن اور رات اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے طور پر گنوایا، بلکہ کئی مقامات پر تو اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر جو ہے وہ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم اٹھا دے نا، یقیناً اس کی عظمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے دن اور رات کو ایک جگہ پر اپنی نعمت کے طور پر گنوایا، ایک جگہ پر قسم اٹھا کر فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ کیونکہ دن اور رات ایک وقت ہے۔ کئی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ اس طرح قسم اٹھاتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، اب فجر بھی ایک وقت ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی۔ یہ جو اوقات ہیں، ان اوقات کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر دوسری جگہ پر اس کو گنوایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر اتنے انعامات ہیں، جس طرح سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، سورج اور چاند کی ڈیوٹی لگا دی، اسی طریقے سے تمہارے دن اور رات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے۔ یہ بھی تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے، کیونکہ انسان کی زندگی دن اور رات کے درمیان جو ہے وہ ٹھہرتی ہے، یا دن ہے یا رات ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی زندگی کی دنیا میں زندہ رہنے کا بقا ہے۔ صرف دن ہی دن ہو پھر بھی نظام نہیں چلتا، صرف رات ہی رات ہو پھر بھی نظام نہیں چلتا۔ انسان کی جو زندگی دن اور رات کا نام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آپ فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ۔ ایک صحت ہے، انسان کو اللہ رب العالمین جو تندرستی دیتے ہیں، اس تندرستی کی انسان قدر نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں۔
اور دوسری جو نعمت ہے فرمایا والفراغ، وہ ہے وقت کا فارغ ہونا۔ انسان کو اپنا وقت جو ہے وہ فراغت کے اندر مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت اور انعام ہے، لیکن اس وقت کی جو فارغ ہے اس کی قدر جو ہے وہ تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر پتہ کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں نا، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پھر کمر بستہ ہو جائیں، تیاری پکڑ لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے میں، گڑ گڑانے میں، اللہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ گزار دیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ ان اوقات کی، والفجر والعصر والضحیٰ والضحیٰ، چاشت کی قسم اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان اوقات کے بارے میں کیوں بتایا؟ کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ یہ دن اور رات کے درمیان ٹھہرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں کی قدر لوگوں کی اکثریت نہیں کرتی، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اپنی جوانی کو، کیونکہ جوانی ایک وقت ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور فرمایا اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، غنیمت جانو۔ اپنی تندرستی کے اوقات میں وہ کام کرو جس کے ساتھ تم اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کر سکتا جس طرح جو ہے وہ تندرستی کے ایام میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ لیکن اللہ کے نبی کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ تندرستی کے ایام میں نیکی کے کام کرتا تھا، اگر وہ بیمار ہو گیا کسی وجہ سے وہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ جس طرح یہ تندرستی کے ایام میں نیکی کے کام کرتا تھا اب یہ نہیں کر پا رہا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تندرستی کے ایام میں نیکیاں کرتا تھا اب بھی اس کی نیکیاں اسی طرح لکھو، اب بھی اس کی نیکیاں اسی طرح لکھو۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسرا فرمایا غنا کا قبل فقری کا، اپنی امیری کو اپنی غریبی اور فقیری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی امیری کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اس وقت اس مال کی قدر کرو، اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فقیری کا وقت آ جائے، غریب ہو جاؤ اور تمہارے پاس جو ہے وہ دینے کی طاقت نہ رہے جس طرح تم جو ہے وہ پہلے امیری کے ایام میں دے سکتے تھے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلی کا، اپنی فراغت کو اس سے پہلے غنیمت جانو کہ اللہ تمہیں کسی کام میں مشغول کر دے، اللہ تمہیں کسی کام میں مشغول کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا کہ جو تجھے پریشانیاں لاحق ہے نا، ہر ٹائم جو پریشانی لاحق ہوتی ہے میں تجھے دل کے اندر غنی کر دوں گا، تیرا دل غنی ہو جائے گا، تیری فکریں ختم ہو جائیں گی اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اور اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کرے تو میں تیرے ہاتھوں کو بھی مشغول کر دوں گا اور تیرے دل میں بھی فقیر ڈال دوں گا۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو بھی غنی کر دوں گا اور تجھے فارغ بھی کر دوں گا، یعنی کہ دل غنی ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو تجھے ایسے کاموں میں مشغول کر دوں گا کہ تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی، تیرے دل کے اندر جو ہے وہ ہر ٹائم فکر ہی رہے گی۔ اور حقیقت بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس چیز کو غور کر کے کبھی دیکھیں، اگر بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر کے یا جن اوقات میں اللہ نے مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے میں ان عبادات کو چھوڑ کے کوئی الگ جو ہے وہ پیسے کما لوں گا، کوئی الگ کمائی کر لوں گا، آپ پوچھ کر دیکھ لیں، آپ لوگ اگر 12 بجے مسجد میں آئے ہیں نا، آپ لوگ اور جو لوگ ابھی بعد میں آئیں گے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں جو وہ لیٹ آئے ہیں انہوں نے اس گھنٹے میں کون سی کمائی کی ہے، پوچھ کر دیکھ لیں آپ ان سے۔ کوئی کمائی نہیں ہوگی لمبی چوڑی، کوئی فائدہ نہیں کیا ہوگا لمبا چوڑا، بس دل کے اندر جو ہے وہ فقر آ جاتا ہے، دل کے اندر ایک فقیری آ جاتی ہے کہ کر لے، اکٹھا کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، کہیں پر یہ تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ گاہک تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ کام تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ دنیا کا کام تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی دل کے اندر فقیری ڈال دیتے ہیں، جا پھر لگا تو لگا رہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اپنی فراغت کو اپنے شغل سے پہلے غنیمت جانو، اور آخری فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ یاد رکھو جو بندہ اپنی زندگی میں نیکی کے کام کر سکتا ہے نا، مرنے کے بعد ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، الا یہ کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی اولاد نے ایک ہو، صدقہ جاریہ کو کر گیا ہو، کسی کو علم پڑھا گیا ہو، وہ فائدہ اس کو بعد میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی زیادہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سوچے گا حشر کے میدان میں بھی کہ میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میری بیوی، یہ میرے کام آ جائے، مجھے ایک چند نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پر کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ جس بندے نے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا ہوگا، اپنی زندگی میں وہ کام کیے ہوں گے، وہ تو اللہ کے دربار کے اندر جو ہے وہ خوش باش ہوگا۔ جب اس کے سامنے نامہ اعمال آئیں گے تو نامہ اعمال دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں کو کہتا پھرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال، آج میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، مجھے یقین تھا ایک وقت آئے گا میری کی ہوئی محنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائے گا اور ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس دنیا کی ہوئی محنت کا صلہ اور بدلہ یہ ہے، آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، آج اللہ نے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ جنتی لوگ آپس میں گفتگو کریں گے۔ جنتی لوگ جب جنتی لوگ آپس میں گفتگو کریں گے نا تو وہ دنیا کی باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ ہم وہاں پر باتیں کریں گے، قدس مسجد میں ہم لوگ جمعہ پڑھتے تھے انشاءاللہ، یار قدس مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے تھے، وقت پر جاتے تھے، دین کی مجلس سنتے تھے، دین کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث سنتے تھے، اللہ کے نبی کے فرامین سنتے تھے۔ جنتی لوگوں کا اتنا پیارا نقشہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، آپس میں سوال کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے۔ بندہ کبھی اپنے پرانے ساتھیوں کو ملے نا تو بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی گفتگو کرتا ہے۔ اگر کوئی شہر میں آ گیا ہے تو دیہات کا کوئی بندہ مل جائے تو اپنے پینٹ دیاں گلا کرتے ہیں، اپنے گاؤں کی، اپنے دیہات کی باتیں کرتے ہیں، تو یار دیہات میں کیسا ہوتا تھا، جوانی میں کیا ہوتا تھا، بچپن میں کیا ہوتا تھا۔ یارانہ ہوتا ہے نا بندے کو اپنی زندگی یاد آتی ہے جو زندگی گزاری ہے۔ اب یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے، کوئی بندہ مل پڑے نا، بندہ اپنے پچھلے دنوں کو، اپنے یاروں کو، دوستوں کو مل کر اپنی پہلی زندگی کے دن یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کیا بات تھی۔ بالکل اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے یہ آپس میں وہاں پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو پتہ کیا کریں گے؟ کہیں گے دیکھا دنیا میں جو ہم نے نیکیاں کی تھی نا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صلہ دیا ہے۔ دیکھا ہم نمازیں پڑھتے تھے، دیکھا ہم نے روزے بھی رکھے تھے، رکھتے ہیں نا انشاءاللہ، دیکھا ہم روزے رکھتے تھے، ہم سحری میں بھی اٹھتے تھے، ہم افطاری بھی کرتے تھے، ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، دیکھا
ہم قرآن بھی پڑھتے تھے، ہم نیکیاں کرتے تھے، ہم گناہوں کے کاموں سے بچتے تھے، ہم نبی کے فرامین کے اوپر عمل کرتے تھے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وہ جو خلاصہ ہے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلاصے کو بیان کیا ہے کہ جنتی لوگ آپس میں گفتگو کر کر کے خوش ہوں گے کہ دیکھو وہ جو دنیا میں کی ہوئی محنت ہے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کی۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے۔ اور یہ جو بندہ جب آخرت میں کامیاب ہو جائے گا نا، جس نے وقت کی قدر کی ہوگی، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا آؤ مقراؤ کتابی، اور دیکھو میری کتاب، اور دیکھو میرا نامہ اعمال۔ یہاں پر دنیا میں کسی کے نمبر آ جائے نا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ دیکھو میری فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے، میرے اتنے نمبر آ گئے ہیں، میرے اتنے نمبر آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے اس دن کی جس دن بندہ جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی اس کو ملے گی، جس کو قرآن کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر، اور وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن وہ کامیابی ملے گی نا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی کے عالم میں لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا دیکھو مجھے یقین تھا، میں نے دنیا میں جو وقت لگایا تھا نا، وہ وقت اللہ تعالیٰ میرا کبھی بھی برباد، اور وہ وقت کس کام میں لگایا ہوگا؟ نیکی کے کام میں لگایا ہوگا۔ جس بندے نے اپنی زندگی کی قدر کی ہوگی، اللہ کی اس نعمت وقت کی قدر کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو ہے وہ نعمت عطا کی ہے، جس کو نبی پاک فرما رہے ہیں اپنی فراغت کو اپنے شغل سے پہلے غنیمت جانو۔ جس نے غنیمت جانا ہوگا، جس نے نبی کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزاری ہوگی، جس نے اس بات کا لحاظ اور خیال رکھا ہوگا کہ میرے نبی نے کہا ہے اپنی فراغت کو غنیمت جانو، اپنی فراغت کے ایام میں نیکیاں کر لو، جس نے تو غنیمت جانا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اپنی فراغت کو ایسے ہی اڑا دیا ہوگا، جس نے اپنے فارغ وقت کو برباد کر دیا ہوگا، جس نے جو ہے وہ اپنے وقت کو فلمیں دیکھتے گزار دیا ہوگا، ٹی وی پر گزار دیا ہوگا، ڈرامے دیکھتے گزار دیا ہوگا، موبائل پر فحش فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیا ہوگا، اپنا وقت جو ہے وہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہ کے کاموں میں برباد کیا ہوگا، بری مجلس میں بیٹھتا رہا ہوگا، برے کام کرتا رہا ہوگا، نیکی سے منہ موڑتا ہوگا، دین سے منہ موڑتا ہوگا، نبی پاک کی اتباع سے منہ موڑتا رہا ہوگا، اگر اس بندے نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا قدر نہیں نہ کیا ہوگا، تو وہاں پر قرآن کہتا ہے اللہ کے دربار کے اندر بندے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، شاید لعلی اعمل صالحا۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، جائیے گھروں میں جا کر قرآن مجید اٹھائیے، اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اللہ نے بڑے بابرکت دن آپ کو دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں پر اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا لعلی اعمل صالحا، شاید افسوس میرے اوپر، شاید میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوتا، شاید میں نے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا، شاید میں نے اپنی زندگی کو برباد نہ کیا ہوتا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید میں نے کوئی کام کیا ہوتا۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب مجرم لوگوں کے سر جھکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے نافرمانوں علیحدہ ہو جاؤ، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، جب انسان کوئی گناہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو سر جھک جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا، شہادت آ جائے گی۔ سر جھکے ہوں گے اور کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، قرآن کے الفاظ، ایسے الفاظ ترتیب کے ساتھ اللہ نے ذکر کیے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا اب تو ہم نے دیکھ لیا، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ تیری عدالت ہے، یہ حشر کا میدان ہے، یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ربنا ابصرنا اب تو ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تیرا قرآن سچا تھا، تیرا قرآن سچا تھا، اب سرنا وسمعنا ہم نے کانوں سے سن لیا ہے، تیرے فیصلے ہو رہے ہیں، جنتیوں پہ اور جہنمیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جہنم جو ہے وہ آج جو ہے وہ دھڑے مار رہی ہے، جہنم اتنی ہولناک، اللہ کا غصہ اتنا ہوگا، کہیں گے ربنا اب سرنا اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا ہم نے سن بھی لیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا، فرجعنا اے اللہ ایک بار واپس بھیج دے، فرجعنا قرآن کے الفاظ، فرجعنا اے اللہ ایک بار
نعمل صالحا، ہم کیا کریں گے؟ جا کر بڑے نیک ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ جا کر نیک ہو جائیں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ حالانکہ اس دن قرآن کہتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جس دن انسان کو، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے اب پتہ چل گیا مجھے۔ اللہ کہیں گے اب کوئی فائدہ نہیں، جو بندہ دنیا سے آ گیا وہ واپس دنیا میں نہیں جائے گا۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجنا۔ ہمارا تو ایمان بالغیب ہے سارے کا سارا، کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، نبی پاک جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، کہ جب اللہ کی عدالت میں سارا منظر دیکھے گا کہے گا اے اللہ اب مجھے یقین ہو گیا، اب مجھے واپس بھیج دے۔ میں نے دنیا میں جو زندگی تو نے اپنی نعمت کے طور پر دی تھی نا، میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے تو دن برباد کر دیے، میں نے رات برباد کر دی۔ میری زندگی میں دن اور رات آئے، میری زندگی میں نمازیں آئی، میں نے وہ نہیں پڑھی، میری زندگی میں رمضان آیا، میں نے اس رمضان کی قدر نہیں کی۔ یہ وہ بد نصیب بندہ ہوگا جو اللہ کے دربار میں آئے گا اور وہاں پر کھڑا ہو کر کہے گا ربا ہے میرے رب اب یقین ہو گیا، اب واپس بھیج دے، میں نے دنیا میں قدر نہیں کی تیری نعمت کی۔ پیارے بھائیو، یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کر، ایسے دوستوں میں بیٹھ کر برباد نہ کریں جس کے ساتھ بندہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست ایسا ہونا چاہیے، دوست غالباً ایک قول ہے یا حدیث ہے، دوست ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، مجلس ایسی ہونی چاہیے جہاں پر بندے کو اپنا رب یاد آ جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اللہ کے دربار میں اس مجلس کے اوپر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے جس مجلس میں بیٹھے لیکن اس مجلس میں بیٹھ کر نہ تو اللہ کا یاد کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھا۔ لوگ اس دن حسرت کریں گے، ایسی مجلس جس مجلس کے ذریعے بندہ گمراہ ہو جائے، ایسے دوست جن دوستوں کی وجہ سے بندہ دین سے دور ہو جائے، بندہ حسرت کرے گا۔ قرآن 19واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، انسان اس دن اپنا بازو پکڑے گا اور بازو پکڑ کر اس کو کاٹے گا، کاٹ کر کھائے گا۔ بازو ید کے لفظ یہاں پر آتے ہیں، عربی کے اندر ید کا لفظ ہوتا ہے، یہاں سے انگلیوں سے لے کر یہاں تک بازو تک کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کم از کم اپنی کونیوں تک کے لیے جو ہے وہ ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کر جو ہے وہ کھائے گا، اور کھائے گا کیوں؟ کہے گا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے نبی پاک کی اتباع کی ہوتی، ہائے کاش میں نے قرآن کو جو ہے وہ پیچھے نہ چھوڑا ہوتا، ہائے کاش میں ایسی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا، ایسے دوستوں میں نہ بیٹھا ہوتا، ایسی یاری نہ لگائی ہوتی جس یاری نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قرآن کے الفاظ ہیں میں ایسا دوست نہ بناتا جس دوست نے مجھے جو ہے وہ دین سے دور کر دیا، ایسی مجلس نہ اختیار کرتا جس مجلس نے، جس یاری نے، جس دوستی نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اپنی مجلس کو پاک کرے، اپنی مجلس میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو شامل کرے کہ جو آپ کو آپ کی آخرت سے غافل نہ کرے۔ آج ہماری مجلس جو ہے وہ سیاست کے نام پر تو لگتی ہے، ہماری مجلس جو ہے وہ غیبت اور چگلی کے نام پر تو لگتی ہے، لیکن دین کے نام پر مجلس یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ جب وقت ہو نماز کا وہ کہے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ ساری مجلس برخاست کرو اور ہم سب کے سب چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، ہم سب کے سب مل کر سحری کرتے ہیں، سب کے سب مل کر افطار کرتے ہیں، سب کے سب مل کر قیام اللیل کرتے ہیں۔ ایسی مجلس کو، ایسے دوستوں کو، ایسی جگہ کو تلاش کریں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا بندہ افسوس کرے گا، بندہ کہے گا۔ دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی ہمارے لیے باتیں رکھی ہیں نا، ان کو وقتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ نماز ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے، نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں بہترین افضل ترین عمل یہ ہے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔
نماز بھی بندے کو وقت کی پابندی کرواتی ہے، اور پھر روزے یہ بھی وقت کے مطابق رکھنے ہوتے ہیں 1 سال کے بعد، زکوٰۃ ہے وہ بھی وقت پر دینی ہوتی ہے، حج ہے وہ بھی وقت پر جو ہے وہ جا کر کرنا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ انسان کے اوقات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے سال میں اس طرح روٹین کے مطابق رکھا کہ تو اس وقت میں یہ کر، اس وقت میں یہ کر، اس وقت میں یہ کر، یہ تیرے اوقات ہیں۔ ان وقتوں کو، یہ جو نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر گنوایا، سخر لکم اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات ہیں ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہے۔ ان دن اور رات کی قدر کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کر لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، تاکہ کل کے دن پچھتاوا نہ ہو، تاکہ تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں نہ دے گا، 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، تب تک بندہ جو ہے وہ اپنے قدموں کو نہیں لا سکے گا۔ جب تک بندہ اپنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک اپنے قدموں کو نہیں لا سکے گا۔ کیا حدیث میں آتا ہے لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، جنبش بھی نہیں دے سکے گا، کب تک؟ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ توجہ میری طرف رکھیں یار، جب تک ابن آدم 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک جو ہے وہ اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں رکھے گا۔ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوال ہوگا عمر کہاں پر گزاری، زندگی کہاں پر گزاری؟ زندگی ایک نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے، یہ اللہ نے تمہیں وقت دیا تھا۔ ایسے نہیں انسان سوچتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان تم سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، اور بیکار نہیں پیدا کیا تمہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سوچتا ہے اسے بیکار ہی چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات، یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، انسان کہتا ہے اللہ تو نے کوئی بھی چیز باطل نہیں پیدا کی، اس زمین کا کوئی مقصد ہے، سورج کا کوئی مقصد ہے، چاند کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیکار چھوڑ دیا۔ تو جدھر چاہے جو چاہے کرتا پھر، تیری اپنی مرضی ہے؟ نہیں، اختیار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حدود بھی بتا دی ہیں۔ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم کی بنیاد پر فوقیت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا کیا، اس کو اللہ نے بیکار بنا دیا، اس کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہم نے بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، تمہارا مقصد ہے، زمین و آسمان کا کوئی مقصد ہے۔ تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھائی، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، ھذا البلد الامین، اس پاکیزہ مقدس مکہ شہر کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، بہترین بنایا ہے۔ انسان تیرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی دی اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی ایک نعمت ہے، وقت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ 5 سوال ہوں گے،
جن میں سے پہلا سوال یہ ہوگا حشر کا میدان. اللہ اکبر اللہ اکبر. حشر کا میدان وہ حشر کا میدان جہاں پر ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, نظام ہوگا, ہر کوئی بندہ اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا, کوئی پاؤں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ٹانگوں تک, کوئی یہاں تک, کوئی یہاں تک اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا. جو بڑے قریبی رشتے ہیں, ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, اتنے قریبی رشتے جو دنیا میں ماں ختم ہو جائے لیکن اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو تکلیف نہ ہونے دے. لیکن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. بیوی بھی بھاگے گی, ماں بھی بھاگے گی, باپ بھی بھاگے گا, کوئی انسان کے کام نہیں آئے گا. اس حشر کے میدان کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اس دن فرمایا 5 سوال ہونے ہیں, 5 سوال. ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے تو قدم ہلے گا, ورنہ قدم نہیں ہلا پائے گا. 5 سوالوں میں سے فہرست نمبر 1 سوال کیا ہوگا؟ ان عمر فیما افنا. تینوں اپنی عمر کہاں پر گزاری, زندگی کہاں پر گزاری؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی, زندگی کی قدر کی؟ تجھے اللہ نے وقت دیا تھا, اوقات دیے تھے, دن اور رات دیے تھے, ان کی قدر کی؟ اگر تو قدر کی ہوگی بندہ جواب دے گا. اور دوسرا سوال جو ہوگا, جوانی کہاں پر گزاری؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نوجوانوں, یہ ہم نے جوانی گزاری ہے اور کچھ جوانی ہم گزار رہے ہیں. اگر تو ہم نے اپنی توانائیاں, اپنی طاقت دین کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کی ہوں گی, پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم نے اپنی توانائیاں اللہ اور اس کے دین کے غلبے کی خاطر, اپنے آپ کو دین کی خاطر کھپانے میں گزار دی ہوں گی, پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر اللہ کی قسم ہم نے جوانیاں چوکوں میں کھڑے ہو کر گزار دی, ہم نے اپنی جوانیاں عشق مشوقی کے اندر گزار دی, ہم نے اپنی جوانیاں ٹی وی فلموں میں گزار دی, ہم نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ سینموں کے اندر گزار دی, ہم نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ ہولشرے کے اندر اور گلشرے اڑاتے ہوئے گزار دی, برباد کر دی اپنی جوانیاں. دین سے غافل رہے, دین سے دور رہے, مسجدوں سے دور رہے, اللہ سے دور رہے, نبی پاک کے فرامین سے دور رہے, تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے, بربادی بربادی ہے. کیونکہ عمر کا سوال ہونا ہے, زندگی کا سوال ہونا ہے. زندگی کے سوال میں اسپیشل اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں سوال ہوگا جوانی کہاں پر گزارے. تجھے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی نعمت دی, تو نے جوانی میں نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی نعمت دی, تو نے جوانی میں روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ ویسے تو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, لوگ رکھ رہے ہیں, لیکن جوانی کا خاص سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا لگایا کہاں پر. پانچواں سوال ہوگا جتنا علم تھا اس علم کے مطابق عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. پیارے بھائیوں, یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت اتنی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت آئے گا, سال مہینوں کی طرح گزریں گے, مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے, ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح گزریں گے, اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزرے گا. ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا بھی یہ پچھلا رمضان تھا, ابھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان گیا, دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا رمضان آ گیا, دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے سال میں کتنے ہمارے جو ہے وہ کتنے ہمارے عزیز و اقربا, کل جب آپ نے افطاری کی ہوگی پہلی افطاری, جب آپ نے سحری کی ہوگی پہلی سحری, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کا باپ نہیں ہوگا, کسی کا خامد نہیں ہوگا, کسی کا بیٹا نہیں تھا, کسی کی بیٹی نہیں تھی. یاد آتی ہے نا؟ اسی طرح ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہمیں بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. جن کو پچھلے رمضان میں موقع ملا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا. جنہوں نے قدر کی وہ لوگ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اور جنہوں نے قدر نہیں کی وہ آج بھی قدر نہیں کر رہے. آج بھی مسجدوں کی وہی حالت ہے, آج بھی دین کی وہی حالت ہے, آج بھی مساجد کے میناروں سے وہی اذان کی آواز آتی ہے, لیکن ہماری حالت وہی ہے. آج بھی ڈرامے اسی طرح چل رہے ہیں, فلمیں اسی طرح چل رہی ہیں, موبائل کا بے دریغ غلط استعمال اسی طرح ہو رہا ہے. جو دین سے دور ہے وہ دین سے دور ہے. وہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے. جو عورت بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے, جو دین سے دور ہے وہ دین سے دور ہے, جو ڈرامے دیکھنے والی ہے وہ ڈرامے دیکھنے والی ہے. وہ کوئی فرق ہماری طبیعت کے اندر پڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو نعمت, یہ جو انعام اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے, رمضان کا انعام, اللہ کی قسم مجھے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ یا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ قول بار بار یاد آتا ہے. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قبر میں فوت شدہ لوگوں کو موقع دے, ایک موقع دے, اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے, اللہ ان سے کہے
کہ تمہیں ایک موقع ہے، چند گھڑیاں تمہیں میں دنیا میں جانے کی دیتا ہوں، تو قبر والے کہیں گے یا اللہ رمضان کے مہینے کا ایک دن یا چند گھڑیاں ہمیں دے دے تاکہ ہم تجھ سے معافی مانگ کے اللہ تیرے ہاں کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ اگر قبر والوں کو اللہ موقع فراہم کرے تو قبر والے کہیں گے یا اللہ رمضان کی کچھ گھڑیاں دے دے، کچھ گھڑیاں، یہ اتنی مبارک گھڑیاں ہیں جو ہمارے درمیان سے گزر رہی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے، اس وقت کی قدر کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، کچھ ایسا کر لے، کچھ ایسا کر لے کہ اگر آج ہمیں اٹھا کر یہ لوگ قبر میں ڈال دیں تو ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ اب تو کوئی رونا دھونا بھی نہیں ہے، اور دیکھو اللہ کی رحمت بارش ہو رہی ہے، اور دیکھو موسم کتنا ٹھنڈا سرد ہے، لیکن بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جو اب بھی کہے میں نے روزہ نہیں رکھنا، بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جو اب بھی اذان سن کر اپنے وقت کو مسجد میں نہ دے، بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جو اب بھی قیام اللیل نہ کرے، بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جو اب بھی قرآن نہ پڑھے، بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، وقت مل گیا، زندگی مل گئی، اور وہ اللہ کے قرآن نہ پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ دیکھے۔ بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ نبی پاک کے فرامین نہ پڑھے، بد نصیب نہیں ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے موقع دے دیا وہ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل نہ کرے، بد نصیب نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ رمضان میں جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، بڑے بڑے شیاطین جکڑے گئے، وقت ہمیں مل گیا، صحت ہمیں مل گئی، تندرستی ہمیں مل گئی، سب کچھ ہمیں مل گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، سحری ہم وافر کر رہے ہیں، افطاری ہم وافر کر رہے ہیں، ہر چیز تو ہمارے پاس وافر ہے، اور پھر اب ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر کر اپنے رب کو نہ منائیں، اپنے رب کے سامنے نہ گڑ گڑائیں تو ہمارے اوپر اس سے بڑا افسوس نہیں کہ کل قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہیں گے لعلی اعمل صالحا، یا اللہ زندگی میں دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ دنیا میں رمضان آئے، دوبارہ میں جاؤں، دوبارہ جا کر رمضان کے روزے رکھوں، دوبارہ جا کر نمازیں پڑھوں، دوبارہ جا کر قرآن پڑھوں، دوبارہ جا کر حدیث پڑھوں، دوبارہ جا کر نیک ہو جاؤں، دوبارہ جا کر میں لوگوں کو نیکی کی تلقین کروں، پھر وہاں پر کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، قیمتی بنائیں، بابرکت بنائیں، اللہ کے انعام کی، اللہ کے احسان کے اوپر سجدے کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اور اللہ نے نیکیوں والی زندگی دی ہے، اللہ نے روزے والی زندگی دی ہے، الحمدللہ اللہ نے روزے والی زندگی دی ہے۔ دیکھیں انسان تھوڑے وقت میں کتنی زیادہ نیکیاں لے سکتا۔ مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے بندہ انسان جو ہے وہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم اغفر لی، اللہم صلی علی محمد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اتنی نیکیاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، جنت میں اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ایک درخت ایسا لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، ایک سوار آدمی، ایک گھڑ سوار بندہ 100 سال تک چلتا رہے اس درخت کے نیچے سے باہر نہیں نکلے گا۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہو گیا ہمارے اوپر۔ ابھی یہ آج دوسرا روزہ ہے، یہ پورے روزے اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اپنے جسم کو مجبور کر دیں اس کام پر کہ تو ہوتا کون ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر، اللہ کے دیے ہوئے انعام کو سامنے رکھ کر، اللہ کی دی ہوئی سحری کھا کر، اللہ کی دی ہوئی افطاری کھا کر، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر، اللہ کے دیے ہوئے انعام و اکرامات کو دیکھ کر ہوتا کون ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا؟ تو ہوتا کون ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں؟ مجھے ایک اللہ والے کا قول یاد آ گیا، اس اللہ کے بندے کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے کہا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، آنکھوں کا آپریشن ہے، آنکھ خراب ہو جائے گی، سجدہ نہیں کرنا۔ اس بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ میں نے پڑھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس سے کسی نے پوچھا، وہ کھاتا پیتا نہیں، کہنے لگا جس اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس اللہ کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جس اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس اللہ کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور پیارے بھائیو،
ہمارے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہیں. اللہ کی قسم اگر ہم گننا شروع کریں گننا شروع کریں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ان کو گن نہ سکو، تم ان کو شمار نہ کر سکو. جڑ جائے اس کام کے اوپر، محنت کریں کہ اللہ تیری نعمت انعام ہو گیا ہمارے اوپر. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. مرد بھی محنت کریں، خواتین بھی محنت کریں، اپنے گھروں کے اندر محنت کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں پر محنت کریں. ایسی تربیت کر جائیں اس مہینے میں کہ اس تربیت کا اثر جو ہے وہ اگلے رمضان تک نظر آئے. یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر خیر رکھ دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اس زندگی جو تو نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں لمبی صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ نیکیوں میں شامل تھے، اس سال وہ تیرے پاس آ چکے ہیں. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی غلطیاں معاف فرما، ان کی لفظیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.